شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کائنات میں جب لوگوں کو جینے کے رنگ اور ڈھنگ عطا فرمائے تو اس میں توحید و رسالت کے ساتھ جو سب سے اہم بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی وہ معاشرے میں عورت کی عزت تھی، بیٹیوں کا احترام تھا۔ اس دور میں بیٹی پیدا ہوتے ہی لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے کہ آیا کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ ایسے دور میں جب لوگ عورت کو بازار میں فروخت کرنے کی ایک چیز سمجھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف بیٹی کو عزت دی بلکہ اسے اللہ کی رحمت بتایا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک جگہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نفل پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ تو ہمیں دیکھ کے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ضد کر رہی تھی کہ نانا ابو میں بھی آپ کے ساتھ مسجد چلوں گی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بٹیا کو اپنے ساتھ مسجد میں تشریف لے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں مسجد نبوی میں، تو ایک صحابی حضرت ساسہ بنت ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دور جہالت میں کچھ نیکیاں کی ہوں تو کیا ان کا بھی ثواب ملے گا، کیا ان کا بھی اجر ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا نیکی کی دور جہالت میں؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن اچانک میرے 2 اونٹ جو ہیں وہ چرتے چرتے کہیں گم ہو گئے، تو میں اپنی ایک سواری پر سوار ہو کے انہیں تلاشتا ہوا چلا گیا تو دیکھا آگے ایک قبیلے میں وہ موجود ہیں دونوں اونٹ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس قبیلے کے سردار کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ میرے اونٹ آ گئے آپ کے پاس، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ لے جائیں۔ تو فرماتے ہیں اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو سردار نے بیٹھے بیٹھے قبیلے کے جو چودھری تھے اس نے آواز مار کے پوچھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ فرماتے میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے وہ چودھری کہنے لگا اگر بیٹا پیدا ہوگا تو قبیلے کا نام روشن کرے گا، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو ہم اسے زندہ دفن کر دیں گے تاکہ کل کو کسی کو داماد بنا کے ہمیں اس کو اپنے اوپر فوقیت نہ دینی پڑے۔ تو صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ مجھے یہ سن کے بڑا رنج ہوا، تو اتنی دیر میں اندر سے آواز آئی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے اس قبیلے کے سردار سے کہا کہ اگر بیٹی تم مجھے دے دو اور یہ میرے 2 اونٹ تم رکھ لو،
تو کہنے لگا وہ سودے بازی پہ آ گیا، کہنے لگا 2 نہیں ہے، جس تیسرے پر تو سوار ہو کے آیا ہے یہ بھی دینا پڑے گا، تب میں یہ بیٹی تجھے دوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 اونٹ دے کے وہ بیٹی حاصل کر، اور کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے چسکا لگ گیا اس نیکی کا، پھر میں نے اپنے غلام دوڑائے، پتہ کروایا کہ کون کون سا قبیلہ ایسا ہے جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری حویلی میں 300 بیٹیاں ہیں، ہر ایک بیٹی میں نے 3 اونٹ کے عوض لی ہیں، اب میری حویلی میں 300 بیٹیاں پل رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری نیکی کا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ان نیکیوں کا صلہ ہی ہے کہ تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے، اور قیامت والے دن اس سے بھی بہت بڑا صلہ اللہ کریم عطا فرمائے۔ بیٹی کا احترام، بیٹی کی عزت، عورت کا احترام دنیا میں شروع سے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا، جسے دین اسلام نے بڑی خوبی کے ساتھ حل کیا۔ اسلام نے جن رشتوں کو دیکھ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ان سے تعلق پیدا کروں، زنا کا ارادہ ہوتا ہے، اسلام نے ان رشتوں کو پردے کا حکم دے دیا، ان رشتوں میں نکاح کو جائز قرار دے دیا کہ بد کرداری کی نہ سوچو، نکاح کی بات کرو۔ آج ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو خطرہ بیٹیوں کو ہے وہ کوئی باہر سے آنے والے لوگوں سے نہیں ہے جو دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں یہاں گھومنے کے لیے، ہمارے ہی گھروں میں ایسے نوجوان پیدا ہوئے، ہمارے ہی گھروں میں ایسے لوگ ہیں جو کہ عورت کے دشمن ہیں، عورت کے اوپر گندی نگاہ رکھتے ہیں، جن کا معاشرہ گندا ہے، جن کی ماؤں نے ان کو کبھی بد کرداری سے روکنے کی ہمت نہیں دکھائی اور ان کی الٹا حوصلہ افزائی کی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے اوپر، اپنے گھروں پر، اپنے محلے میں دوسروں کی بہن بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے یہ کہا مرد کو کہ عورت کو تو برقع لینے کا حکم دے دیا، چہرہ ڈھکنے کا حکم کر دیا، لیکن اسلام نے کہا کہ مرد بھی تو اپنی آنکھیں جھکا کے رکھے۔ شریعت نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ آپ دوسرے کی بیٹی کا احترام کرنے والے ہو، عزت کرنے والے ہو، اتنا بندہ ہوس کا شکار ہو جائے کہ وہ دن میں اگر 50 عورتیں اس کے سامنے سے گزریں تو ہر ایک سے وہ بد کرداری کا ارادہ کرے، تو اس سے بدترین انسان جو ہے وہ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو اپنے گھروں میں بھی اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیوی کی، اپنی ماں کی، اپنی بہن کا احترام نہ کرتے ہوں جو لوگ، آپ کو حیرت کی بات میں بتاتا ہوں، دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان کی جو دستوری کتابیں اس میں کسی میں طلاق کا ذکر نہیں، طلاق کا کوئی ذکر نہیں۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے جس میں طلاق کا ذکر آیا، گرچہ اللہ کو ناپسند ہے لیکن پھر بھی طلاق کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی ہو گئی تو بس اب موت تک کا بندھن بن گیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کرنے والے غلطی بھی کر سکتے ہیں، رشتہ جوڑنے والے غلطی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر غلطی سے کوئی بیٹی کہیں پر پھنس گئی ہے، کوئی بیٹا کہیں پر پھنس گیا ہے، کوئی غلط رشتہ ہو گیا ہے، اب اس کی ساری زندگی خراب کرنے کی بجائے ان کی علیحدگی کر دی جائے تاکہ وہ دونوں نئے سرے سے الگ جگہ پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ گرچہ ناپسند ہے اس کے باوجود بھی طلاق کو رحمت کے زمرے کے اندر رکھا گیا۔ اب پتہ ہے کہ فلاں کا بیٹا بہت بدماش ہے، عیاش ہے،
اب بیٹی کسی کی پھنس گئی ہے وہاں پر، کیا کریں؟ مار دیں اس کو؟ کیا کریں؟ وہ جلا دیں؟ تبھی تو آپ عدالتوں میں مقدموں میں جائیں، جتنے بیٹیوں کے جلانے کے واقعات ہیں دہیز کے، جتنے اور مقدمات ہیں لڑکیوں کو لے کے جو لوگ جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں، ان میں مسلمانوں کی گنتی 0% ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب نہیں بن رہی، جب معاملہ آگے نہیں چل رہا، تو پھر ان دونوں فریقوں کو بٹھاؤ، ان کی علیحدگی کرو تاکہ یہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ بیٹیوں کا ذکر آج اس لیے ذہن میں آ گیا کیونکہ ابھی ہمارے یہاں لدھیانہ میں، ابھی ہمارے قریب میں ہی یہاں پر 1-2 محلے چھوڑ کے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو قتل کروایا۔ اس قتل نو دیکھ کے یاد آ گیا کہ بھئی اسلام نے انہاں لوکاں دے لئی طلاق رکھی کہ بھئی اگر تھوڑی زندگی چنگی نہیں گزرتی کوئی علیحدہ ہو جاؤ، کسی نو مارن دی کی ضرورت ہے، کسی نو زندگی کسی دی ختم کرن دی کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، یہ درندے جیڑے نے ساڈے ہی سماج دے وچ، ساڈے ہی لوکاں چ موجود ہے۔ ساری دنیا رولا پا رہی ہے بھی تیاں دی عزت کرو، تیاں دی عزت کرو، آج پوسٹر لگے بال وواہ نہیں ہونا چاہیے، اے نہیں ہونا چاہیے، لیکن جڑے درندے پیدا ہو رہے ہیں وہ تو اتنے ہی اپنے گھراں چ ہو رہے ہیں۔ جڑے ماواں بیٹیاں دا قتل کر دے وہ تو اپنے گھراں چ جم رہے، کوئی باہروں ڈپورٹ ہو کے نہیں آ رہے، امریکہ تو پاکستان تو جرمن تو نہیں آ رہے تھے۔ جنہاں دے ماں باپ نے اپنی اولاد نو تھی دی عزت کرنی سکھائی ہی نہیں، وہ دوسرے دی تھی دی جان لے کے وہ دا خاتمہ کر کے اپنی زندگی جڑی اچھی کرنا چاہتے۔ بیٹیاں دی عزت تاں معاشرے دے لوگ ہی کرن گے نا، محلے چ جڑے لوگ ہیں، پریوار چ جڑے لوگ ہیں، دوستاں چ جڑے لوگ ہیں، انہاں نے تھی بہناں دی عزت کرنی ہے نا۔ جد انہاں چ درندے جم پئے، انہاں چ گندی نگاہ والے لوگ جم پئے، انہاں چ بے ایمان لوگ جم پئے جنہاں نو کوئی سمجھاندا نہیں ہے، 4-4 5-5 یار کھڑے ہو کے دوجے دی تھی بہناں دے اوتے گندی نگاہ پاندے نے، تے اگر کوئی انہاں دی تھی بہن دے اوتے گندی نگاہ پائے پھر اس تو بعد انہاں دا نظریہ بدل جاندا ہے۔ تے اس لیے سب تو پہلا اس گندے معاشرے نو درست کرنا۔ اسلام نے تو زندہ بیٹی نو دفن کرن تو روکیا، لیکن اج تسی اخبار چکو، اگر سویٹر دا اشتہار ہے تامی او جی ننگی عورت ہے، ایک ماچس دی ڈبی ویچنی ہے او دے اوتے بھی عورت دی فوٹو ہے، آئس کریم بیچنی ہے تامی عورت دی فوٹو، کپڑے دی مشین بیچنی ہے تامی عورت دی فوٹو، کار بیچنی ہے تامی ننگیاں عورتاں اوتے کھڑیاں کر رہے، فٹ بال کھیلنا ہے تامی ننگیاں عورتاں۔ تے عورت نو عزت کون دے رہا ہے؟ یہ انگریز دے رہے نے، یورپ عورت نو عزت دے رہا ہے، یا دھرم دے لوگ عورت نو عزت دے رہے ہیں؟ یہ نہ کمڑیاں نو کدن سمجھ آئے گا کہ عورت نو عزت سے رہا ہے، وہ صرف مذہب دے رہا ہے اور کوئی لوگ نہیں دے رہے، وہ تو عورت نو پروفیشنل طور دے اوتے استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے لوکاں لئی تو عدالتاں بن گئیاں، ہن وکیل آ گئے، مقدمہ چلو گا 2-4 سال بعد چھٹ جاؤ گا۔ نہیں، اگر کوئی کسی دی تھی بہن نو، کوئی اپنی بیوی نو اس انداز نال قتل کردا ہے کہ اے دے بجائے کل نو کوئی دوسری لے آ کے رکھنی ہے، تے عدالت نو دا چاہیے کہ صرف 15 دن دے وچ فیصلہ کرے، وہ فیصلے دا کوئی فائدہ نہیں جڑا 10 سال بعد آئے اور وہ ملزم چھٹ جاوے۔ اسی فیصلے دا فائدہ ہے جڑا آن دی سپورٹ ہوئے، جڑا 15 دن دے وچ فیصلہ آئے، گواہ آئے اور پھانسی دی سزا دتی جاوے، تاں اس مقدمے دا فائدہ ہے، تاکہ کسی ہور دی آن والی بیٹی جیڑی ہے انہوں کوئی قتل کرن دی سازش نہ کر سکے۔ آپ کو سمجھاتا ہوں، اسلام نے مضبوط نظام بنایا ہے۔ لوگ کہتے رہے کہ چچا کی بیٹی سے، ماما کی بیٹی سے نکاح کر لیتے ہو، ارے تم کزن برادر سسٹر عیاشی کرنے کے لیے تیار ہو، اگر کسی سے عیاشی کا ارادہ ہو سکتا ہے تو اس سے نکاح جائز ہے۔ جن کو دیکھ کے تم کہتے ہو کہ ان سے عیاشی کریں موقع مل جائے،
اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ خاندان میں فلاں فلاں عورت کے ساتھ میں عیاشی کر سکتا ہوں، تو اسلام نے اسی لیے کہا کہ یہاں عیاشی مت کرو، یہاں نکاح کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اگر تم مرد ہو تو نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بناؤ۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، نوجوانوں کو سمجھائیں، عورت کوئی کمزور شے نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عزت دار بنایا، دنیا کی تخلیق کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ کوئی کمزور شے نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جس نے سب سے پہلے دیا وہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ بات، اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ عورت کا احترام کرنا سیکھیں۔ اب وہ عورت چاہے آپ کے خاندان کی ہو، محلے کی ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، اس کا احترام کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ یہ آج اسی موضوع پہ اسی لیے گفتگو ہوئی کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو قتل ہوا ابھی، اس مرد نے کسی اور عورت کے ساتھ عشق کیا، اور عشق کرنے کے بعد پھر سوچا کہ ابھی یہ جو میری جوان بیوی ہے یہ تو ابھی مر تو نہیں جائے گی، اس کو کہیں کھانا کھلانے کے لیے لے گیا، وہاں چند بدماشوں سے سودے بازی کی اور پھر اس کو اتنی بری طرح قتل کیا کہ اگر آپ اس کے جنازے کو دیکھ لیں تو آپ کی روح کانپ جائے۔ کیا کوئی درندہ بھی اس طرح کسی جانور کو نہیں مارتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ درندے سماج میں ہی ہیں، ہمارے بیچ میں ہیں، ہمارے ہی اندر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اگر ان درندوں کو سبق سکھانا ہے تو جو درندہ پکڑا جائے اس کو کم از کم پھانسی کی سزا سرے بازار دی جائے، تاکہ پھر دوسروں کو یہ سبق حاصل ہو سکے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ درندگی نہیں ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ آپ مسلمان ہیں، بیٹی چاہے ہندو کی ہو، سکھ کی ہو، عیسائی کی ہو، دلت کی ہو، جینی کی ہو، بودھی کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے بس۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو۔ بیٹیوں کا احترام کرنا لازم ہے۔ آپ کی بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ کی ماں بھی کسی کی بیٹی ہے، بیٹی کا احترام لازم ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنی نسلوں کو یہ سمجھانی ہے بات۔ اگر میاں بیوی کی نہیں بنتی، آپ اکٹھے نہیں رہنا چاہتے، پنچایت بلائیے، مقدمہ کیجئے، بڑے لوگوں کو بلائیے، آپس میں بیٹھیے، نہیں صلح ہوتی، بات نہیں بنتی، علیحدگی اختیار کیجئے، لیکن کسی کی زندگی کا خاتمہ کرنے کی سازش نہ کیجئے۔ دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا، اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں